نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العدو ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات کی آسانی کے لیے خاندان زہرا پر صلوات بھیجے محمد و آل محمد اللہ کا لاکھ شکر کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو آج کے اس دن سے ملنے کی سعادت بخشی اور مبارک ہو ان کے لیے کہ جن کا آج کا پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزرا اور اللہ نے ہمیں سعادت بخشی اور مجھے امید ہے جس کے دماغ میں حسین کی صدائیں ہیں اور جس کی فکر میں حسین ہے اس کا دن بلا شبہ اچھا ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارا دن اچھا گزرا کیا کہنے کائنات کے امیر کا کب کیا کہا تھا اللہ اکبر مولا کہتا ہے
انسان کے لیے عید کا دن ہر وہ دن ہے جس دن وہ انسان کوئی معصیت نہیں کرتا. بغیر معصیت کے اگر کسی انسان کا دن گزرتا ہے تو وہ دن عید کا دن ہے. اور محرم اور حرام میں سب عبادات میں مصروف ہیں، سب کے دن اچھے گزر رہے ہیں. ہمارے یہ دن اسی حالت میں برقرار رہے، اس واسطے سے بات دیتے محمد والے محمد. علماء کی موجودگی ہے، خدا بیٹھے ہیں، بالخصوص مولانا یعقوب صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں ہمیشہ کہتے ہوئے آیا ہوں اور آج بھی کہوں گا اور یہ کہنا چاہیے کہ حق ہے، علمی اور فکری شخصیت ہے. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ علمی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ان کی اجازت سے عزیزان محترم، اس عشرہ محرم میں ہم نے جو عنوان چنا وہ عنوان عالم انسانیت میں کامیاب انسان، یہ ہمارا عنوان رہا اس سال کے عشرے میں. اور سورہ مبارکہ والعصر کی محوریت میں ہم نے گزشتہ کی مجالس میں کوشش کی کہ اس عنوان کو آپ تک پہنچا سکے. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر، گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، عالم انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، انہیں نقصان سے بچاؤں گا جو صاحبان ایمان ہیں، وعمل الصالحات، اور خالص عمل انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو صبر کرنے اور کروانے کا حوصلہ اور حق سننے اور کہنے کی استقامت رکھتے ہوں. 4 نگاتی منصوبے برآمد کرنے والوں کے علاوہ عالم انسانیت خسارے ہیں. اللہ کے دوارا کا کہنا ہے. عزیزان محترم، میں مقدمہ سورہ والعصر میں یہ دن گزار رہا تھا اور تقریباً میرا خمسہ تمام ہونے کو جا رہا ہے، تو میری کوشش رہے گی آج اور کل کی مجلس میں سورہ مبارکہ والعصر پر وارد ہو جاؤں. والعصر، گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے. آج لفظ عصر پر میں کس پڑھوں گا، غور سے سننا. والعصر، قسم ہے زمانے. سب سے پہلے یہ تو طے ہو کہ قسم کھانا کیا ہے. غور کرتے ہیں، اللہ قسم کھاتا ہے، گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے. پہلے یہ تو طے ہو کہ قسم کھانا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم اللہ کے نام کو اپنے قسموں کا مورث قرار نہ دو. قرآن کے روح سے تم اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاؤ، یہ اللہ کا کہنا ہے. قرآن کا نقطہ نظر قسم نہیں کھانا چاہیے. اور حدیث کے روح سے صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کاذبین ولا صادقین فإنه عز وجل یقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. سچی بات ہو یا جھوٹی بات ہو قسم نہیں کھانا چاہیے. سچی بات پر ہو، صادقین ولا کاذبین، سچی بات پر ہو یا جھوٹی بات پر ہو قسم نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اللہ کا کہنا ہے کہ قسم نہیں کھاؤ. اللہ کہتا ہے قسم نہیں کھاؤ. احادیث کا نقطہ نظر جب ہم نے اس عنوان پر قلم اٹھایا تو بہت سارے احادیث لیا تھا، مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. یہ زمانے نے وفا نہیں کیا، ایک حدیث کا سہارا لے رہا. صادق آل محمد نے کہا قسم نہیں کھانا چاہیے، تو ہو گیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے قسم نہیں کھانا چاہیے اور صادق آل محمد نے کہا قسم نہیں کھانا چاہیے. جی بات. اب آ جائیں، اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ قسم نہیں کھاؤ. ایسا ہی ہے نا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، قسم نہیں کھاؤ. اللہ کو تم اپنے قسموں کا مورث قرار نہ دو. اور خود اللہ کے تو عالم قرآن میں بارہا قسمیں کھا رہا ہے. میں کسی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے تو عالم قرآن میں بارہا قسمیں کھا رہا ہے. کبھی اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہوتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خالق کی قسم. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. اور کبھی اللہ فرشتوں
والناشطات نشطا والنازعات نزعا. اللہ کہتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جان کو بڑی راحتی سے لے لیتے. سماتے میرے ساتھ رہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جان کو بڑی راحتی سے لے لیتے ہیں. والنازعات غرقا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان کو بڑی سختی سے لے لیتے ہیں. اور کیا آپ نے جو مومنوں کی جان کو بڑی راحتی سے لے لیتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی. اللہ قسم کھا رہا ہے. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جان کو بڑی راحتی سے لے لیتے ہیں اور کافروں کی جان کو بڑی سختی سے لے لیتے ہیں. اور کسی مقام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی وہ جو لکھتا ہے. اللہ نے کسی مقام پر قلم کی قسم کھایا. اور کبھی اللہ قسم کھا رہا ہوتا ہے یوم القیامت کی, قیامت کے روز کی. لا اقسم بیوم القیامہ. قسم ہے قیامت کے دن کی. اور کبھی اللہ قسم کھا رہا ہوتا ہے شہر مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے شہر مکہ کی ہے محمد جس پر آپ سے بہت پذیر ہے. قسم ہے محمد. دیکھ رہے ہو اللہ کا مزاج قرآن میں پوری آیات قرآن. قسم ہے شہر مکہ کی کہ جس پر آپ سے بہت پذیر ہے. کبھی اللہ قسم کھاتا ہے واللیل. قسم ہے رات کی. والشمس. قسم ہے سورج کی. والنہار. قسم ہے دن کی. والصبح اذا تنفسا. صبح ہے قسم کی جب وہ سانس لے. قسم صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لے رہی ہوتی ہے. اور کبھی اللہ قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن حکیم کی قسم محمد تو مرسلین میں سے ہے. میں کل آپ کو مقام محمد میں لے کے آگے چھوڑا تھا اور میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ سراج منیرہ کے اوپر روشنی ڈالوں گا. تو میری مجبوری سمجھو یا آپ کی مجبوری سمجھو یا انتظامیہ کی مجبوری سمجھو, میں نے گریز کیا کہ میں اس بات پر مزید تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا اور میں ڈائریکٹ سورج کے اندر واضح ہو گیا. آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں معذرت سننے والا ہوں. قسم ہے شہر مکہ کی جس پر آپ صبح پذیر ہیں. قسم ہے قرآن کی آپ مرسلین میں سے ہیں. اور کسی مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے جان محمد کی اللہ عمر کا. قسم ہے محمد تیری جان کی. اللہ نے ہم سے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِعَيْمَانِكُمْ. اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاؤ. اور خود نے بہت ساری قسمیں قرآن میں کھایا. احادیث میں کہا قسم نہیں کھاؤ مگر اللہ قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے. محترم سننے والوں کے توسط سے عبد ہونے کے ناطے اللہ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں نے آج اپنے مزاج کو تھوڑا بدلا, تھوڑا آہستہ رکھنے کا. ایک سلوات دے دے محمد وعلی محمد. سب معلوم سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے, آہستہ پڑھیں. جی اللہ سے سوال ہے کہ اللہ اب ہمیں کہہ رہے قسم نہیں کھانا چاہیے مگر آپ خود اتنی قسمیں کھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, ایک مرد یا ایک عورت آتی ہے. آگے کہتی ہے میرا بچہ کھجور بہت کھاتا ہے, ذرا اسے کہہ دیں تھوڑا کم کھائے. بچے کو لے کے آئے. پیغمبر نے کہا کر لے کے آؤ اسے. کائنات کے سب سے بڑے نبی کی سیرت. کہا اس بچے کو کر لے کے آؤ. صبح ہوئی دوبارہ بچے کو لے کے آئے. پیغمبر نے کہا کھجور نہیں کھائے. عجیب مزاج ہے. کائنات کے سب سے بڑے نبی جو نبیوں پر کھڑا ہوگا قیامت کے دن, ہر امت پر اس امت کا نبی یا امام گواہ ہوگا قیامت کے اوپر. ہمارا گواہ ہمارے وقت کے امام, زمانے کے امام ہوں گے. اور ان تمام نبیوں اور اماموں پر جو گواہ ہوگا اسے محمد کہا جاتا ہے. سب سے بڑے نبی کہا بچہ کھجور نہیں کھاؤ. ظاہر ہے عورت ہے نا, ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے, کل بھی کہہ سکتے تھے کھجور نہیں کھاؤ. آج کہا کل میں خود کھا رہا تھا, کل کھجور میں خود کھا رہا تھا لہٰذا میں نے نہیں کہا. اب اللہ کہہ رہا ہے قسم نہیں کھاؤ, خود کھا رہا ہے.
حدیث کا سارا اس بات کو سمجھانے کے لیے لیا اللہ خود قسمیں کھا رہا ہے. تو اب آ جانا ایک جواب نقصی دوں گا، دو جواب ہلی دوں گا، ہلی جوابات دوں گا. جواب نقصی یہ ہے بھائی جو اللہ کرتا ہے کیا ہم بھی وہی کریں؟ غور سے سن رہے ہو نا؟ کیا جو اللہ کرتا ہے وہ ہم بھی کریں؟ اللہ نے کائنات بنایا، آپ بھی بناؤ. بھائی جو اللہ کرتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جو اللہ کہتا ہے وہ ہم کریں گے. یہ ہے جو اللہ نے قسم کھایا تو کیا بندہ بھی کھائے گا؟ اللہ ہے بھائی، اللہ نے ہمیں کہا نہیں کہا وہ نہیں کھانا. ابدیت کا تقاضا یہی ہے جو مالک کا سر خم ہو جائے. یہ ابدیت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے. اللہ نے کہا قسم نہیں کہا ہم نہیں کھائیں گے، جواب نقصی ہو گئی نا. بھائی جو اللہ کرتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جو اللہ کہتا ہے وہ ہم کریں گے. صحیح ہے؟ یہ ہو گئی جواب نقصی. اب جواب حلی سننا، جواب حلی سننا غور سے سننا. ایک سلام بھیجیں محمد والد لفظ اثر جواب قسم کیوں کھاتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس مجمع میں بیٹھے میرے محترم سننے والے قسم کھائے ہوں گے انہوں نے جی، اور قسم کھاتے تھے. وجہ کیا ہے اس قسم کا؟ اللہ نے 12 قسمیں کھائی ہے، قسم کیوں کھائی؟ 2 مبنا پر قسم کھائی جاتی ہے، 2 مبنا پر. پہلا تاکید پر مطلب اور دوسرا مبنا بیان عظمت. غور سے سنو. تاکید پر مطلب اپنی بات پر اعتبار بڑھانے کے، اپنی بات پر وزن بڑھانے کے، اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے ایک. اور دوسری عصمت بیان کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جس چیز کی کوئی بھی قسم کھا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اس چیز کی عصمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں تو میری نگاہ میں باپ بہت بلند ہے، کیا سمجھ سکو. اگر میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں تو میری نگاہ میں میری ماں بہت بلند ہے. اور معاشرے میں کھائے جاتے ہیں نا ماں قسم، اپنے بیٹے کی قسم، بیٹے کے سر کی قسم. یعنی جو جس کے لیے عزیز ہوگا اس کی قسم کھائے گا. جتنا اس کے لیے وہ عزیز ہوگا اسی کی ہی قسم کھائے گا. تو معلوم ہوا اللہ نے قرآن میں جتنی بھی چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے عزیز ہے. کیا سمجھ سکو؟ اللہ نے قرآن میں نے تو آدھی سے بھی کم قسموں کا تذکرہ کیا، اس سے 12 قسمیں قرآن میں اللہ کی موجود ہیں. اللہ اگر قرآن کی قسم کھا رہا ہوتا ہے قرآن میں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، تو اللہ کے لیے قرآن بہت عزیز ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کائنات کے سب سے بڑے نبی کی نبوت پر گواہ کرا ہے. خدا کی قسم سمجھ سکو قرآن کیوں نہ عزیز ہو اللہ کے لیے. زندہ و جاوید معجزہ جو تیرا قیامت تک کے لیے اگر اللہ کا کوئی زندہ و جاوید معجزہ میرے اور آپ کے پاس ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن اسوہ حسنہ ہے عالم انسانیت کے لیے، لذا اللہ کے لیے بہت عظیم ہے. اللہ نے انسان کو بھیجا کہ وہ کامل انسان بن جائے، وہ عروج دیکھے، وہ بلندی کو چھو جائے. اور قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان عروج کو پہنچ سکتا ہے. اللہ کے لیے قرآن بہت عزیز ہے، لذا اللہ نے قرآن کی قسم کھائی. اللہ قرآن میں جان محمد کی قسم کھاتا ہے. غور سے سننا، مقام محمد لعمرک محمد تیری جان کی قسم. لام قسم ہے، علماء سمجھتے ہیں. بہت سارے میں واو قسم تھا، کہیں پر با بھی قسم تھا جتنے میں نے آیت پڑھی. یہاں پر لام ہے، لام قسم ہے. محمد تیری جان کی قسم. کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک خود محمد کے علاوہ
اور خاتم سے لے کے مہدی دوران تک کوئی ایسی جان نہیں ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہو. نہیں سمجھ سکتے. کائنات میں وہ واحد جان ہے جو قسم ذات پروردگار قرار پائی ہے، وہ محمد کی جان ہے. صرف محمد کی جان ہی وہ مقام رکھتی تھی کہ جو لائی کے قسم ذات پروردگار تھے. ابھی میں نے کہہ دیا عصمت بیان. اور قرآن میں اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہے، اس میں پر سے کتنے کرتے جا رہا ہوں سن لینا. قرآن میں اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہے سب کے سب قسمیں عصمت بیان کے لیے کھائی ہے. اللہ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قسم کھائے بغیر اپنی بات منوا سکتا تھا. اور کہیں پر اللہ نے قسم کھایا ہے تو در حقیقت اس چیز کی عصمت بیان کرنے کے لیے کھایا ہے. اگر کہیں شمس کی قسم کھایا ہے، اللہ نے ایک جگہ پر کہا والنہار، قسم ہے دوپہر کی، تو ہمیں تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کون سی دوپہر ہے کہ جو قسم ہے ذات پروردگار کے لیے. ایک سلوات بھیجے محمد. دیکھو گے تو تمہیں ملے گی ایک ایسی دوپہر ہے جو قسم ہے لائی کے قسم ہے ذات پروردگار کے لیے. ایک ایسی دوپہر ہے جب اللہ قسم کھا رہا ہے. یہ طے ہو گیا اللہ اگر کسی چیز کی بھی قسم کھا رہا ہے تو وہ چیز بڑی عظمت والی ہے. وہ چیز کیونکہ اللہ اس چیز کی قسم کھا رہا ہے. میں قسم کھاتا ہوں کسی چیز کی، ایک مرتبہ ایک فقیہ قسم کھاتا ہے کسی چیز کی، ایک مرتبہ ایک معصوم قسم کھاتا ہے کسی چیز کی، ایک مرتبہ کائنات کے سب سے بڑے نبی قسم کھاتا ہے کسی چیز کی. تو جتنی شخصیت بلند ہوگی اس حساب کی قسم بھی ہوگی. اب اللہ قسم کھائے، اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی ایسی جہاز کی ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے قسم کھایا ہے. اذان محترم، تو یہ طے ہو گیا اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ چیز بہت عزیز تھی اللہ کے لیے. تو ایک مقام پر اللہ کہتا ہے والنہار، قسم ہے دوپہر کی. تو ہمیں تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈنا ہوگا وہ کون سی دوپہر ہے جو قسم ذات پروردگار کے لیے ہے. تو ہمیں ایک دوپہر ملتی ہے. غدیر خم کا میدان تھا، دوپہر کا وقت تھا. بوڑھے نبی نے جوان علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی اللہ. قسم ذات پروردگار ٹھہرے، لائی کے قسم ذات پروردگار. اللہ قرآن میں کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے واللیل، قسم ہے رات کی. ہمیں ڈھونڈنا ہوگا وہ کون سی رات ہے جو لائی کے قسم ذات پروردگار ٹھہرے. جب تاریخ کے صفحات پلٹا کے ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک رات ملتی ہے، اس رات کو شب ہجرت کہا جاتا ہے. تو اذان محترم سورہ مبارک والعصر میں اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی. اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا یہ کون سا زمانہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. میں پلٹ رہا ہوں تقریباً اپنے موضوع کے اندر. اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا سورہ مبارک والعصر میں جو اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے وہ کون سا زمانہ ہے. یہ طے ہے کہ وہ زمانہ لائق تحسین ہے،
وہ زمانہ بڑا مقام والا زمانہ ہے، وہ زمانہ اللہ کے لیے بہت عزیز ہے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اس زمانے سے مراد عصر عاشورہ ہے۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو ملے گا، تفاسیر میں لکھا ہے وہ زمانہ عاشورہ ہے، وقت عاشورہ ہے۔ وقت عاشورہ اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے والعصر سے مراد عصر پیغمبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم